سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کبھی کسی طالب علم کو آپ محنت کرتا دیکھیں، کس قدر محنت کرتا ہے، وہ لائبریری میں جاتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، رات کو جاگتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے، بہت سی چیزوں کی قربانی کرتا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے۔ صرف ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ جب میں امتحان میں بیٹھوں تو امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں، بس۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا کامیابی یا ناکامیابی، یعنی پاس یا فیل۔ آج تک ہم کسی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو یہ کہتے نہیں سنیں گے کہ جی میں تو محنت اس لیے کر رہا ہوں فیل ہو جاؤں، کبھی نہیں۔ کمزور سے کمزور طالب علم ہوگا، اس کا بھی مقصد اور ایم یہ ہوگا کہ میں پاس ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ ہم سب جو ہیں اسی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہاں ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے، ایک آزمائش کے اندر۔ قرآن کی آیتیں ساری، اور ہم سب جو ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سب کا مقصد یہی ہے ایک، کہ ہم کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، پاس ہو جائیں، بس ایک ہی مقصد۔ جو بھی آدمی لگا ہوا ہے اسی ایک مقصد پہ لگا ہے، کوئی نہیں کہے گا اس طالب علم کی طرح کہ جی میں تو فیل ہو جاؤں، سب نے یہی کہنا ہے جی ہم پاس ہو جاؤں۔ خیر وہ جو دنیا کا طالب علم ہے، اگر وہ فیل بھی ہو گیا تو اس کو پھر چانس مل جاتا ہے، سپلیمنٹری دیتا ہے، دوبارہ اپیئر ہو جاتا ہے، امپروو کر لیتا ہے اپنی ڈگری کو، یا جس سال میں بھی ہے۔ لیکن یہ تو ایسے فیل ہوگا آدمی، اس میں اگر فیل ہو گیا تو پھر چانس ہی کوئی نہیں اس کا، پھر تو چانس ہی کوئی نہیں کہ دوبارہ وہ چانس مل جائے کہ جی میں دوبارہ امتحان دے دیتا ہوں، پھر محنت کر لوں گا، یا افسوس نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں جو امتحان ہم دے رہے ہیں وہ تو بدرجہ اعلیٰ درجے پر بہت زبردست امتحان ہے۔ ایک دفعہ جو فیل ہو گیا، اس میں اعلان ہو گیا اس کا کہ بھئی یہ فیل ہے، تو یہاں جو فیل ہو گیا تو بھئی کہیں جاب نہیں ملے گا اس کو، اور کیا ہوگا، کسی اور کام کر لے گا، دھندا کر لے گا۔ وہاں جو فیل ہو گیا وہ تو بہت خطرناک معاملہ ہوگا دوست۔ وہاں جب اعلان ہو گیا، اللہ معاف فرمائے کہ یہ بندہ فیل ہو گیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا، اور فیل ہونے کے بعد اس کا جو حال ہوگا وہ بہت خطرناک ہے، ڈائریکٹ جہنم۔ بہت زبردست رزلٹ جیسا نکلتا ہے نا اخباروں کے اندر، رول نمبر، سب کے ہمارے رول نمبر لگے ہوئے ہیں اللہ کی کتابوں میں نا،
سب کے رول نمبر لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیں, پڑھا کریں, قرآن کو سمجھا کریں. بہت چیزیں بتاتا ہے قرآن, بہت بڑی بڑی چیزیں. ہم تو مدوش ہیں اپنی زندگی کے اندر, خبر ہی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں کرنا, کدھر جا رہے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں. اپنے اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں. یہ بس ہمارا زندگی کا مقصد یہ. کسی بات پہ رو رہا ہے, کوئی کسی بات پہ رو رہا ہے. میرے بھائیو, کبھی کسی جاننے والے کا مشاہدہ کر لیا کریں. جس وقت جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو دیکھا کریں کہ کہاں جا رہا ہے, کل رات یہ کہاں سویا تھا, اس کا بستر کیسا تھا, اس کے ارد گرد کون کون لوگ تھے, کیسے کیسے پیار کرنے والی ہستی تھی, کتنے چاہنے والے لوگ تھے اس کے ساتھ. اور آج جب ہم اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو اس کا بستر وہ بستر نہیں ہے. ایک عجیب و غریب قسم کا بستر ہے, ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے ننگا کر کے, اور مٹی میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ اس لیے اب پھر پتہ چلتا ہے وہاں پر کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. بہت سیریس معاملہ ہے, ویری سیریس, بہت زیادہ کنسرننگ. اس کو بہت سوچنے والی بات ہے, بہت زیادہ. ہر چیز سے سب سے بڑی سوچ ہی ہے انسان کی. سب بکواس ہے باقی چیزیں. پاس ہو جائے, اللہ ہمارا جب رزلٹ نکلے تو ہمیں کہتے ہیں تم پاس ہو تو کامیاب ہو, اس کے کہتے ہیں کامیاب. کتنا بڑا امتحان ہے ہمارے سامنے. دن ہمارے بہت تھوڑے, زندگی بہت تھوڑی ہے, کام بہت کرنے والے ہیں. سب سے بڑی تو اسی کی تیاری جو ہم نے کرنی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرچہ جو تھا نا یہ آؤٹ کر دیا. ہوتا ہے جب کبھی پرچہ آؤٹ ہو جائے تو مزے لگ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کے, لو جی نمبر پرچہ تو آؤٹ ہو گیا, اب پتہ چل گیا کہ یہ سوال آ رہے ہیں, بس رگڑ دو سوالوں, تیاری کر لو. آسان ہو جاتا ہے پرچہ, اور پھر تو سمجھو ڈیفینیٹلی کامیاب ہے. اس کو پتہ ہے کہ 3 سوال آنے ہیں, اور جناب پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے, ڈیفینیٹلی 3 سوال آ رہے ہیں, بس فکر ہی نہیں ہوتی اس کو. وہ 3 سوال ہی یاد کرنے, ساری کتابوں کو ڈھیر کی طرف رکھ دے گا. 3 سوال ہیں, کس کا ختم, وقت لگا دو 3 سوالوں پہ, تو وہ تو آدھے گھنٹے میں ہم یاد کر لیں گے اس کو. بس اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام دیا ہمیں, سبحان اللہ, اس قرآن کی شکل میں. اور اس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے, پرچے کو آؤٹ کیا کہ تم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ نے اس قرآن کے اندر اعلان فرما دیا, قد افلح المؤمنون. پڑھتے نا کتنا یہاں آیت پڑھی ہے, قد افلح المؤمنون. بھائی فلاح کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چیز ہے؟ مومنون, ایمان کی ضرورت ہے. اب اس رزلٹ کے اندر اعلان ہونا چاہیے کامیابی کا, سب سے پہلے کیا انسان کو ہونا چاہیے؟ ایمان. بس پہلی چیز تو ایمان ہے. نہیں, خالی ایمان سے کام نہیں چلے گا. آگے بتایا قد افلح المؤمنون, مومنوں کے لیے ہے, پاس کا رزلٹ نکلے گا. الذین هم فی صلاتہم, دوسری سٹیج ایمان ہو. الحمدللہ اللہ نے ایمان تو دیا ہے ہمیں, موجود ہے اللہ کے فضل سے, یقین بھی ہے, شکر اللہ. ایک رستہ تو مل گیا نا ہمیں, اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک منزل جو سب سے بڑی منزل تھی, اس منزل سے میرے مولا نے نکال دیا. کروڑوں ارب لوگ جو اس منزل پہ پھنسے ہوئے ہیں, ابھی اس تذبذب میں پھنسے ہوئے ہیں. سب قدر دیکھنی ہے تو ان کی طرف جھانک کے دیکھ لیا کریں. کبھی آپ گزرتے ہیں نا ادھر جب, تو دیکھا کریں دنیا کے تماشے, پھر زور سے کہا کریں شکر ہے میرے مولا تیرا, لاکھ لاکھ شکر ہے. ٹوٹا پھوٹا جو بھی دیا ہے, لیکن ایمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کتنی بڑی دولت ہے کہ پوری فلاح کی سب سے بڑی بنیادی چیز جو دی گئی, وہ کیا دیا ہے؟ ایمان. قد افلح المؤمنون. آ رہی بات سمجھے نہیں آ رہی؟ تو وہ تو مل گیا اللہ کے فضل سے, اور اس جب مل جائے تو اس کی قدر بھی ہے. قدر کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضرور مشاہدہ کیا کریں, اور خوف دل میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ ہوتے ہمارا کیا حال ہوتا, کہاں جاتے ہم. کتنا اللہ کا کرم ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے چہرے کے اندر ایمان کی شمع جو روشن فرما دی ہے. ناقدرے نہیں ہونے چاہیے کہ ایمان کے ساتھ فضول باتیں کرنی، فضول چیزیں حرکتیں کرنی. خدا کدھر ہے؟ استغفر اللہ. خدا کو ہم کیسے مانیں؟ خدا کے ساتھ ہم کیسے تعلق؟ اللہ تعالیٰ اچھا یہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کیوں کیا ہے؟ کرتے ہی نہیں کرتے. اچھا بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب ناقدری ناشکری کا معاملہ ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، تجھے فرق نظر نہیں آتا ان میں اور تجھ میں؟ کتنی بڑی چیز میں نے تجھے دے دی ہے کہ کم از کم تیرا بیسمنٹ بن گیا ہے کامیابی کا. ان کا تو ہے ہی کوئی نہیں بیسمنٹ بیچاروں. تو کبھی اس فضول بات کے اندر انسانوں کو نہیں جانا چاہیے، یہ فضول چیزیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ قد افلح. پھر کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. دوسری چیز کیا بتائی ہے کامیابی کی؟ کچھ نہیں بتایا اللہ پاک نے، کچھ نہیں کہا. دوسرا بتایا ایمان ہے اور کامیابی کا نعرہ لگانا چاہتے تو دوسری کیا چیز ہے؟ نماز. ہوا نا پرچہ آؤٹ؟ مشکل ہوا کامیابی؟ بتائیں. سب سے بیوقوف جاہل نالائق انسان وہ ہوگا کہ جس کو کسی چیز کا پتہ چل جائے کہ اس کے ذریعے مجھے کامیابی ملنی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ کوشچن آنا ہے اور کوشچن اس کے سامنے موجود ہو اور وہ فیل ہو جائے تو میں کہتا ہوں اس سے بدقسمت اسٹوڈنٹ کوئی نہیں ہو سکتا. تبھی جو جہنم میں وہ لوگ حیران ہوں گے سوچ کے کہ جہنم آ کیسے گیا شخص. ایمان اس کے پاس تھا، پرچہ آؤٹ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا تھا اس کو. بتائیں، سوچیں ہمارے اپنے حالات کو سوچیں. اور پھر یہ جہنم کی طرف آ رہا ہے. چلو ہم تو تھے ہی پہلی سٹیج پہ ختم ہو گئے، ہم تو سب گئے ہی نہیں. ان کے پاس تو یہ دونوں چیزیں موجود تھیں. تو دوسری چیز کیا ہے؟ سب بھول جاؤ. ایمان کے بعد کس پہ محنت کرنی ہے ہم نے؟ چھوڑ دو سب چیزیں. کس پہ کرنی ہے؟ بس جیب میں ڈال لکھ کے آ دیں کہ میری کامیابی کا راز جو ہے وہ کیا ہے؟ گھومے نہ ادھر ادھر گردن انسان کی، بالکل بھی کسی طرف نہ جائے. بس دل پہ لکھ لے کہ بھائی کوئی چیز بھی مجھے کامیاب نہیں کر سکتی. سب سے پہلے اللہ پاک نے ایمان کے بعد جو کہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. قد سقط. مجھے اب جناب پہلی سٹیج تو اپنی نماز جو ہے. اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان فرما رہا ہے کہ تم کامیاب ہوگے جو نماز پڑھے گا. اور آج ہماری امت کا حال دیکھیں، اللہ اکبر، کہ نماز کا حال کیا ہے. اتنی ضروری چیز ہے نماز. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی بستی میں گیا، کسی شہر میں گیا، کسی ملک میں گیا، تو سب سے پہلے جو چیز بلڈنگ بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ مسجد بنتی ہے. آٹومیٹکلی ایمان کے ساتھ کنیکشن ایسا ہے نا مسجد کا، کیونکہ اصل راستہ یہی ہے ہمارے اللہ تک کامیابی کا. تو سب سے پہلے 3-4 فکر کرنے والے آدمی جو بھی ہوں گے، آپ اس ملک میں ہیں، کس طرح سٹارٹ ہوا ہے سارا کام؟ جو پرانے تو بیچارے چلے گئے نا، ان سے پوچھیں جو فیکٹری میں کام کرتے تھے، ادھر کرتے تھے، تو ان کے سب سے پہلا انتخاب یہی ہوا کہ سب سے پہلے جو کچھ بھی کرنا ہے، بیچارے جو کچھ کماتے تھے، بڑا سخت وقت تھا، لوگ کام کرتے تھے فیکٹریوں میں، اور پینی میں ملتا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس وقت، پاؤنڈ شاؤنڈ کا بھی نام ڈفرینٹ ہوا تھا، کیا کہتے تھے سکھ، ہاں جی، شلنگ تھا، وہ بھی تانبے کا ہوتا تھا، بالکل بنا ہوا، اس میں پتہ نہیں عجیب سی شکل ہوتی تھی، اور وہ اس کو چوم چوم کے رکھتے تھے، اسی کو پھر وہ انڈیا اور پاکستان بھیجتے تھے، اس سے وہاں بلڈنگیں بنتی تھیں. وہی اتنا تھا ایک تانبے کا کھٹا تھا. آج تو ماشاء اللہ ہاڑوچے خوب جیب کھڑکتی ہے، تو ماشاء اللہ عجیب عجیب قسم کے نوٹ جیب میں نظر آتا ہے. بعض تو نوٹ ایسے دیکھے بھی نہیں تو کس قسم کے نوٹ ہیں، عجیب قسم. تو یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے جو جب آئے تو کتنی محنت کی انہوں نے. یہ جو آپ بیٹھے ہیں، آپ یہ مسجد فلاں ذکریہ مسجد، یہ مسجد، یہ مسجد، ماشاء اللہ جیسے یہ مسجد، کوئی تصور تھا؟ لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون بن گیا کہ جہاں ایمان جائے گا وہاں نماز جائے گی. ختم. چاند پہ بھی جائے گا ایمان والا تو چاند پہ بھی مسجد چلی جائے گی. کیوں بھائی؟ کل ایک آدمی کھڑا ہو کے شکایت کرے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا تھا فلاں تو نماز میں، تو ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہمیں تو مسجد کا پتہ ہی نہیں تھا. نہیں،
تین چلے جائیں، تین مسلمان کہیں چلے جائیں، سب سے پہلے ان کو فکر کیا ہوگی؟ یار کوئی تھوڑا جگہ لے لیں، نماز اکٹھے پڑھ لیا کریں اذان. سب سے پہلے فکر ان کو یہ ہوتی ہے. ٹوٹے پھوٹے کس نے، اللہ نے ایمان کے ساتھ تعلق رکھا نا. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، سب سے پہلے فکر کیا ہوگی؟ کوک کی بوتل ضرور ہونی چاہیے، پیاس لگے نہ لگے. ایک گلاس ضرور رکھا ہو بھائی اورنج کا، کیوں تو پیتا نہیں؟ بس وہ پانی، جس طرح کھانے کے ساتھ پانی اور اورنج ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ مسجد کا تعلق بہت ضروری ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ مجبوری ہے ہماری، جو مسجدیں بناتے ہیں نا، یہ اللہ نے مجبور کیا ہے کہ تم یہ کام کرنا ہے. تم کرو گے کیسے؟ کیسے نکالتا ہے آدمی پیسے، زمین خرید لیتا ہے، ویسے اس کو پیسے تو کہیں خرچ نہیں کرے گا، گھر میں نہیں کرے گا، چھوڑو بیوی بچوں کو، لیکن مسجد کا معاملہ تو نکال دے گا پیسے، خود ہی کہہ دے گا نہیں میں یہاں مسجد بنانی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے مسجد بنانی ہے. مسجد تک، مدرسوں کے ٹاپک میں کہہ رہا ہوں، مسجد کہہ رہا ہوں. ایسا ایمان کے ساتھ منسلک کر دیا اللہ پاک نے. یہ صاف نشانی اتاری ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم. تو پہلی چیز تو یہ کہ نماز پڑھنی چاہیے. کوئی عورت، کوئی مرد جو حد اللہ پاک نے نماز کی دی ہے، اگر وہ نماز سے غافل ہے تو وہ خود اپنے جہنم گڑھا دنیا میں کھود رہا ہے، دنیا میں کھود رہا ہے. کتنی بڑی فکر ایک اللہ والوں کو اللہ نے پیدا کیا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، کہاں پیدا کیا، کیسے خطے پیدا کیا. ان کی زبان میں بھی لکنت تھی، کوئی شوق بھی ایسا نہیں تھا. جیسے اللہ کا کام لینا ہوتا ہے، ان سے یہ کام لیا کہ جو ایمان کے ساتھ لگنے والی چیز ہے نا، تو صرف اس پہ ہی محنت کر. بس نشہ چلا دیا ان کو نماز. اب ہر جگہ جو محنت پوری دنیا کے اندر پھیلی، نماز پہ محنت ہے. دیکھتا ہے بڑی سب جو بھی کھڑک ہو گئی نماز، باہر جائیں گے کنڈی کھڑیں گے نماز. وہ ایسا جنون طاری کر دیا اللہ پاک نے اس اللہ والے کی شان سے. الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے دیا نا ایک قوت، ان کی زبان میں قوت آ گئی، ان کی باتوں میں قوت آ گئی، ان کے اندر ویسے ہی دھکے کھائے، گالیاں کھائیں، برے برے حالات ہوئے ان کے. نہیں بھائی نماز پڑھو، نہیں بھائی نماز پڑھو. پوری دنیا کے اندر اعلان فرما دیا. تو نماز سب سے بڑی چیز ہے. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھنا ہے کہ اس کے بغیر تو یہ سمجھ لو کہ اگر بے نمازی گھر ہے، عورت اور مرد ہیں، تو یہ فیصلہ کر دیا ہم نے خود ہی کہ ہمارے گھر میں نہ رحمت آئے گی، نہ فضل آئے گا، نہ رزق آئے گا، اور نہ شیطان بھاگے گا. یہ ہم نے فیصلہ کر کے لٹکا دیا باہر. یہ تو ہو چکا، پکا فیصلہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو ہمارے گھر کے جو ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ بے نمازی ہے اس گھر کے اندر اور یہ چیزیں ہمارے گھر میں آ جائیں گی. وہ تصور بھی نہ کرے. نہیں جی بڑا بس کرتے رہو. لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا منحوست کا، نحوست کا. کسی بستی میں ہے، اس بستی کا فیصلہ ہو گیا کہ اس کو تباہ کرنا ہے. میں نے ایک چیز جو ہے نماز، اس کی قوت اتنی بڑی ہے. اور جہاں نماز آ گئی گھر کے اندر، 5 وقت نماز پڑھی جا رہی ہے الحمدللہ، بس سمجھو سب کچھ، رحمتیں بھی آ گئی، رزق بھی آ گیا، فضل بھی آ گیا، کرم بھی آ گیا، سب کچھ اللہ کی توجہ اس پر آ گئی. نہیں بات سمجھے؟ یہ ہے نماز، اتنی بڑی چیز ہے. اب ہم بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ بھئی نماز پڑھنا اللہ نے جو حکم دیے ہے ہماری چیز ہے. اب ایمان کے بعد کیا ہے؟ نماز. لیکن خالی نماز نہیں کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تیسرے درجے پہ آ جائے. نماز پہ خالی بخشش نہیں ہوگی، اللہ پاک کہتا ہے. یہ بھی سن لیں، خالی نماز کا جو چکر ہے اس پہ بھی فلاح نہیں ہوگی. کس نماز پہ ہوگی؟ خاشعون. بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا گردیں ٹھیک ہوں گی ہماری، پتہ لگے گا. پوری تیاری کے پیپر دیے اللہ پاک نے. یہ غفلت میں مت رہنا، کسی حال کے اندر مت رہنا. میں نے قرآن کے اندر جگہ جگہ تمہیں بتائی تھی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نماز پہ تو محنت ہوئی، بلا رہے ہیں سب کو. اب اصل چیز نماز کے ساتھ کیا ہے؟ خاشعون. خاشعون کس کو کہتے ہیں؟ خشوع. یہ ہے اصل چیز نماز کی، کہ جس کی نماز ہوگی ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ نماز ہوگی، اور نماز بھی جو خشوع والی ہوگی، اس کا میں اعلان کروں گا تو وہ کامیاب ہے. دائیں طرف کو چلے جا، جنت تیری ہے. جو ایمان بھی لے کے آ رہا ہے، نماز بھی لے کے آ رہا ہے، لیکن خشوع نہیں ہے، اعلان کیا جائے گا یہ فیل ہو گیا، 3rd کلاس ہے، اس کو لے جاؤ ادھر بائیں طرف. جی کب چلا جا، قرآن میں بتایا تھا
کلام کیا تھا. اب نمازی تو ہو گئے ہم الحمدللہ، ایمان والے ہو گئے الحمدللہ، تو خاشعون کہاں سے آئے؟ کتنی بڑی دعوت ہے قرآن کی، یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت کے لیے بھی لوگ پیدا کرتے، بھائی ایمان لاؤ. ہائی درجے پہ لوگ پیدا کرتے، بھائی ایمان جو تبلیغ کرتے ایمان لاؤ. پھر نماز کے لیے بھی اللہ نے آدمی پیدا کر دی، جماعتیں پیدا کر دی. جماعت کیا کرو؟ نمازی بناؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاشعون کے لیے بھی انسان پیدا کیے ہیں. جیسے ریسنٹلی جس سے میرا تعلق حضرت علی مرتضی رحمہ اللہ، وہ کیا کرتے تھے؟ خاشعون کا کام کرتے تھے. یہ جو کام ہے تیسرا کام جو امپورٹنٹ ہے خاشعون، یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. یہ جب تک آدمی اس پہ ہم محنت، کس طرح ہر پہ محنت کرنی ہے. اس پیپر کا ہم نے محنت نہیں کی، کیا وجہ بھی خاشعون پہ محنت کس طرح کی جائے؟ خاشعون کہاں سے آئے؟ اس طرح نہیں آئے گا الحمدللہ رب العالمین میں نہیں آئے گا. سنے ایک حدیث عجیب حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. عجیب بات کہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے انسان. نیچے بیٹھ کے بات نہیں کری، مسلح پہ نہیں کی، کدھر آ گئے؟ ممبر پہ آ گئے. یہاں بھی نہیں بیٹھے، اونچی ممبر پہ بیٹھے، اونچی ممبر پہ بیٹھ کے پتہ نہیں آج کیا اعلان ہوگا. بھائی عمر فاروق کی زبان سے کیا چیز نکلتی ہے، پوری امت سن لے اس بات کو. حضرت عمر کا یہ قول نقل کر رہا ہوں آپ کو، ہوش سنبھال لیں ہم سب. فرمایا اے بھائی مسلمانوں، اسلام کے اوپر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ لفظ ان کے کیا ہو جاتا ہے؟ گٹے گٹے سب ختم ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے اسلام پہ، لیکن اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، اس طرح چلا جاتا ہے. اب تو پکی ہوگی بات قرآن کی، نہیں ہوئی کہ بھائی کوئی کام نہیں ملے گا جب تک کیا نہیں ہوگا؟ نماز. ہماری نماز نہیں، وہ نماز جس کا بتا رہے ہو کہ اسلام پر بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز کامل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی. حیران ہو گئے سارے صحابہ، کہنے یہ کیا بات، سب ڈر گئے. یہی تو بھائی ہم تو واقعی بوڑھے ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہو؟ کہ اس کا مطلب ہم تو سمجھیں نہیں حضرت، اس کا مطلب تو بتا دیں، نمازیں ہماری کامل نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہوتا، عاجزی نہیں ہوتی، اور توجہ نہیں ہوتی اللہ کی طرف. جس کی نماز میں یہ تین چیزیں نہیں ہوتی وہ نماز کامل نہیں ہوتی، اور وہ نماز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوتی ہوگی، جو یہ شرط لگائی ہے نماز کے ساتھ، ہوتی ہوگی نا، ہوتی تو ہے لیکن ہم محنت نہیں کرتے. بھائی نماز پڑھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہا ہے، بھائیو ذرا دین کو سمجھا کرو، دین کی طرف توجہ کرو. ٹرک نہیں چلتا دین کے اندر، اسلام ہے یہ، اور یہ دین ہے، اللہ کا سچا دین ہے، اور ہم نے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے. سوچو تو صحیح کہ اس عبادت پہ تنخواہ مارنا اور اس پہ توجہ نہ دینا اتنی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. اللہ نے اس کا پورا ایک ایک جز پیشہ کیا ہے. اتنا بڑا صحابی اور اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت دیکھیں مثال دی ہے اس کی. کہتے ہیں کس کامیابی کی بات کرتے ہو اس نماز کی؟ کامیابی اس کی تو بات چھوڑو، کامیابی خوشی کی نماز کی 2 رکعت کی میں بات کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قرآن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت کی میں بات کرتا ہوں، باقی بات تو تم چھوڑو. 2 رکعت کوئی شخص اگر خشوع کے ساتھ پڑھ لے، جس کی تعریف حضرت عمر نے کی ہے، جس میں خوشی ہو، عاجزی اور توجہ اللہ کی طرف ہو، 2 رکعت کوئی ایسا پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آخرت کی بات تو بعد میں دنیا کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص پڑھنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے. گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا اس کو جسم پہ. اتنی قیمت ہے اس نماز کی. ادھر حضرت فرما رہے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا تو ٹھوکریں مارتا ہوا، مسجدوں میں بھاگتا ہوا، سجدے کرتا ہوا، تیری کوئی نماز کامل نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ 3 چیزیں تو پیدا نہیں کر سکا نماز میں. ایک خشوع، عاجزی، اور کیا؟ یہ ہوتی ہیں تبھی تو کہا نا، ہوتی ہیں.
مطلب کیا ہے کہ تو نماز پہ محنت ہی نہیں کرتا, تو نے اتنی بڑی چیز کو ٹھپا مارا ہے, بس تو اس کو نماز سمجھ لیتا, اللہ الحمدللہ چلو یہ ہو تو گئی نا, پڑھ تو نہیں, ہو تو گئی نا. تو پہلا اسٹیج تو نماز پڑھو, فرسٹ تو یہی ہے نا کہ نماز پڑھو, اور پڑھنے کے بعد دوسرا اسٹیج کیا ہے کہ نماز کو نماز بناؤ, وہ نماز جو کامیابی کی طرف میں لے جائے. خشوع کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا, نورانی زمانہ تھا, بہت بڑا زمانہ تھا. اب یہ دیکھیں ان کے مزاج کیا تھے, یعنی وہ سمجھے تھے نا ان باتوں کو, ان کا تصور تھا کہ نماز ہے کیا چیز. میں ایک چھوٹی سی کسی صحابی کی مثال نہیں دے رہا, ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں. صحابی کو مل جائیں گی, لیکن میں بتا رہا ہوں مزاج کیا تھا ان لوگوں کا نماز کا, کیا سمجھتے تھے وہ نماز کو. ٹرکھانے والی نماز نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ کا زمانہ تھا, ایک شخص تھے اور امیر آدمی تھے. اور امیر آدمی جیسے ہوتا ہے, اب آج بھی عربوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے جو فارم بنایا ہوتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں, وہاں جگہیں بناتی ہیں, بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. ہمارے اتفاق کو ایک دو شیخ کے ساتھ جانے کا, اپنی بیوی سے لے جاتے ہیں, انہوں نے فارم بنایا ہوتے ہیں, اور کھجوریں خاص طور پہ کھجوریں رکھتے ہیں, کھجوریں تازی توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو دیکھنے بڑا مزہ ہے ان کے ساتھ. بدھو لوگ تو دعوت دیتے تھے, اتفاق ہوا جانے مدینہ منورہ میں. میں نے سبحان اللہ حدیثوں میں پڑھتے چیز, آج بھی مزاج ان کا وہی ہے. ہاں چھٹیوں سے چلے جاتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر, جانے باغ کھجوروں کے باغ لگے ہوتے ہیں, تازی کھجوریں نکلتی ہیں, اور کاٹتے ہیں, بلکہ کاٹ کے سجی بنا رہے ہیں, کھجوریں کھا رہے ہیں. عورتیں ایک طرف ہیں, مرد ایک طرف ہیں, پیچھے طرف بیٹھے ہیں, قہوہ پی رہے ہیں. اتنا لطف ہے سبحان اللہ. کیا زمانہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج بھی اروں کا یہ چیز, بڑا لطف آیا دیکھ کر. تو یہ وہ اپنے باغ میں کھڑا ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہے, تو بدھو جس طرح تعارف کرو کا, تو اس نے جناب اپنی نماز کھینچی ہے, نفل نماز پڑھ رہے, عبادت کر رہے. عبادت کرتے کرتے جو ہے اس کے موسم تھا کھجوروں کا, اور سیزن تھا اس کا. مطلب سیزن بھی تو آدمی پھر تھوڑا توجہ ہوتی ہے دنیا کی طرف, تو سیزن تھا. تو اس کی نماز پڑھتے پڑھتے اتفاق سے نظر جو ہے کھجوروں کے گچھوں پہ پڑ گئی. روتے دھوتے نماز تو پڑھ لی اس نے, کہ یہ نماز نہیں. کیوں؟ قد افلح المؤمنون والی بات نہیں بن سکی. یہ تو خاشعون ہوا ہی نہیں. آنکھ اٹھ کیسے گئی میری کچھوں کی طرف, کیسے تبھی چلی. ایسا ہم اپنا معیار دیکھ لیں, جنت کے خریدار ہم بیٹھے ہیں, ذرا تصور کر لیں کہ ہمیں کس قدر محنت کی ضرورت ہے, کس قدر محنت کی ضرورت ہے آخرت میں جانے کے لیے. اس پہ ہی نہیں کہ بس نماز ہم نے پڑھ لی. تو جب نظر پڑی تو وہ رونے لگا, بیٹھ گیا کہ میں کیا کروں, میری تو نماز خراب ہو گئی. ہم جو ہزاروں وصفے, کوئی نہیں یار ابھی تو پڑھیں, پھر اگلی پڑھنے کا نہیں. ہوا کیسے ہوئی؟ سیدھا آ گیا. حضرت عثمان کا زمانہ تھا, اب ہیڈ کے پاس جا رہے ہیں. عام آدمی کو ہیڈ کیا ہوگا, ان کا کیا مزاج ہوگا نماز کا. جب ان کے پاس گیا, کہتے کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ بہت عجیب آج میرے ساتھ معاملہ ہوا, میری نماز کا فوت ہو گئی. کہ نہیں جی. قضا ہو گئی. کہتا نہیں جی. کیا ہوا؟ اس نے واقعہ بتایا. نہ فوت ہوئی نہ قضا ہوئی, خشوع چلا گیا. کیوں؟ کہ میری نظر پڑ گئی تو مجھے اس میں لطف آیا دیکھ کر کہ کچھ تھے. تو حضرت عثمان کا کیا حال ہوا, آنسو جاری ہو گیا. ان کو اپنی فکر پیدا ہو گئی کہ میں اسٹیج پہ بھی میں بھی ہوں. سبحان اللہ. وہ رو رہے ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں, وہ بھی, ہم تو گئے دیوانے سب کہتے ہیں نا آج کل لوگ ایسے دیوانے پاگل ہو گئے, وہ بھی رو رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ جو شخص تھا وہ بھی رو رہے ہیں. خاموش. تو کہتا ہے میں تو ایک ہی چیز سمجھا ہوں, کیا, کہ جس دشمن نے میری نماز کا خوشی لوٹا, اس دشمن کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ سارا باغ جو میرا ہے, بمائے اس سیزن کے, بمائے کھجوروں کے, میں خدا کے واسطے میں اس صدقے کو قبول فرمائے اور میں صدقہ دیتا ہوں. ہے ضرورت ایک نماز کی قیمت, نفل نماز کی قیمت. کیونکہ وہ شخص تھا, وہ اس چیز کی تیاری کرنا چاہتا تھا کہ میرا اعلان کس پر ہو, قد افلح المؤمنون میں میرا اعلان ہو جائے. بڑی یہ ہے انسان کا ایمان. تو ادھر بھی حضرت عثمان نے کہا چلو چھوڑ کیا دینا, بچوں کو کہاں سے کھلائے گا یار, تو تباہ ہو جائے گا. اب تو سیزن ہے, اگلے سے آدھا دے دے آدھا رکھ دے, وہ یار چل تھوڑا صدقہ نکال دے. آج کل تو بڑے ہیں نا ماشاء اللہ مسئلے دینے والے, لے لو, لے کے دے دو, اس کا کوئی سود کا نقصان نہیں, دے دے, لے لو. ہزاروں نقطے نکال رہے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے, اس کا جرم کتنا بڑا ہے یا نہیں. بس کہیں نہ کہیں سے ہم نے اپنی چیزیں نکالنی ہے, کس طرح اس کو
جائز ہی کیا جائے اس چیز کو. نہیں تقویٰ بھی تو کوئی چیز ہے, فتویٰ ہے لیکن تقویٰ بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں؟ سوچیں آپ, خبردار تقوی پہ زندگی گزار دو دوستو. تو کیا ہوا؟ کوئی فتویٰ نہیں, کوئی فتویٰ وہاں نہیں چلا, تقویٰ چلتا تھا. انہوں نے کہا الحمدللہ. حضرت عثمان نے سیکنڈ نہیں لگایا اس کی اس بات پہ, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شیطان پہ ورقہ مارے یا وہ کچھ سوچنے لگے. سوچنے سے پہلے اسی وقت کھڑے کھڑے اس کو نیلام کر دیا. صرف 500 درہم کے اندر پورا باغ کھجوروں کے ساتھ بیچ دیا, اور پھر بیچنے اسی وقت وہ سارا 500 درہم جو تھا اس کا صدقہ بھی اسی وقت کر دیا. کرنے کے بعد دونوں سجدے میں گئے, اللہ کا شکر کیا, اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بوجھ تو نے ہمارے, خوشی دیکھیں آپ دونوں کی, ہمارے جسم سے نکال دیا, ہماری نماز قبول ہو گئی. کیا افلح المؤمنون پڑھیے کتنے دفعہ یہ آیت پڑھی ہے نا. یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ آدمی آگے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. یہاں تو تفسیریں ختم نہیں ہوتی قرآن کی, چیپٹر ہی نہیں مکتے. جو تفسیریں چلتی ہیں تو میں ختم ہی ہونے کا نام نہیں. آج فلاں آ رہے ہیں سمجھ نہیں کہ تفسیر. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم اس آیت کے بعد انسان ہل جاتا ہے, کہتا کروں کیا, یہی سوچنے لگتا. باقی تو چھوڑو یار قرآن کی بات. پہلے سوال جو ہمارا ہے نماز کا, اس کی میری کتنی تیاری ہے؟ خاشعون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی سخت تیاری کی ضرورت ہے, جیسے وہ انسان کوئی اسٹوڈنٹ تیاری کر رہا ہو پاس ہونے کی, اور اس کو پرچہ مل جائے سوال یہ, اور سوال پہ پوری محنت کرے. تو یہ اتنا بڑا سوال ہے خاشعون والا, خشیت کو پیدا کرنا. اتنا بڑا سوال ہے کہ جس پہ انسان ساری زندگی تیاری کرنی چاہیے. کرنی چاہیے نہیں ہے؟ سمجھ آئی بات؟ تو آپ جو ہیں اسی لیے آئے ہوئے, یہ جو میرے پیچھے لگے ہیں نا, آپ ذکر 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 ذکر, اس مطلب سمجھا کریں. ذکر 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 نہیں, یہ اللہ والوں کے جو کورسز ہوتے ہیں نا, ان کے کوئی رزلٹ اور معنی ہوتے ہیں ان چیزوں. وجہ اس کی یہ ہے میرے بھائی ہو, وجہ اس کی یہ ہے. میں مختصر بات پیٹتا ہوں کیونکہ بہت ساری حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں اور بات لمبی ہے, لیکن میں اس میں پھر اگر اس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بات اصل یہ ہے کہ خشیت آتی کیا ہے, خشیت کا مقام کیا ہے؟ خشیت کا مقام دل سے ہے. کس سے ہے؟ عاجزی کا مقام کس سے ہے؟ دل سے ہے. توجہ کا مقام کس سے ہے؟ آپ جو کہنا اللہ ہو کر ہاتھ توجہ نہیں کرے گا نماز کی طرف. آپ کہنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن, پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, توجہ ہوگی اس طرف. میں کہتا ہوں آج وہیں پاگل ہو جاتے ہیں. رب العالمین خشیت کے ساتھ عاجزی سے اور توجہ کے طرف اللہ سے مخاطب ہے وہ شخص, اور حالت نماز میں جس میں آپ ہل بھی نہیں سکتے. کیا حالت ہوگی اس حالت میں بتائیں, کیا حالت ہوگی سوچیے. یہاں کوئی فرق نظر آتا ہے کہ یہاں آپ تجویزیں نکالنے کھڑے ہو جائیں اور اونچا نیچا دیکھنے شو ضرب زبر, یہاں تو آدمی گم ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اور پھر مالک یوم الدین, توجہ لائیں ذرا. یوم الدین کے نقشہ کھینچے, کیا ہے, کون کس وقت کو انسان بات کرے اپنے رب سے. سوچیے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط, یعنی بالکل میں غلط راستے پہ ڈوبا ہوں. اللہ تعالیٰ بالکل ننگا کھڑا ہے انسان کے سامنے, پوری توجہ. اور سنیں حدیث ایک اور میرے ذہن میں آ گئی, بڑی پیاری, کیا خوبصورت حدیث ہے اس وقت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک تو متوجہ رہے گا اللہ کی طرف, اللہ بھی تیری طرف توجہ کرتے ہی رہے گا. کیا حدیث. جس وقت تو توجہ کہہ رہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ اوپر سے جواب دیتا ہے کہ ہاں بندے میں نے تیری تعریف سن لی, میں طرف متوجہ. یہ ڈائلاگ اس وقت چلتے ہیں کہ جب خشیت ہو, خوشی ہو اور توجہ ہو رب کی طرف. ہوئی نا نماز, آپ کو سمجھ آتے ہیں مسئلے مسائل. سبحان اللہ. یہ کہاں سے ہو رہا ہے سب کچھ؟ نہ ہاتھ کر رہا ہے, نہ زبان کر رہی ہے, نہ ٹانگ کر رہی ہے. یہ تو سب ایک چیز کے محتاط چل رہے ہیں کہ جس قدر دل کے اندر نور ہوگا خشیت کا, سارے اجزا جو ڈوب جائیں گے نور کے اندر. سب اجزا ڈوب جائیں گے نور کے اندر, کیونکہ حکم کس کا چلتا ہے؟ دل کا.
جس کے دل کے اندر ہوئے گی دنیا اور خرافات اور خیالات اور یہ اور بٹرم اور بس اس کو عادت پڑے گی نماز پڑھنے کی، تو اس کے تو اعضاء کیا سوچیں گے، کیا بتائیں گے؟ کر تو دل کر رہا ہے سارا، کر تو دل رہا ہے سارا کچھ، بات تو دل سے بننی ہے، خشیت بھی دل میں آنی ہے، خشوع بھی دل میں آنا ہے، اور توجہ بھی دل سے نکلتی ہے، دل باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، نور کہاں آتا ہے؟ تبھی تو کہتے ہیں کہ جو بعض اللہ والے بزرگان دین کا ہے کہ میں اپنے ہتھیلی پہ جو دیکھتا ہوں عرش تک دیکھتا ہوں، دنیا مجھے اپنے ہتھیلی پہ تل کی طرح، تل سمجھتے ہیں مول جو ہوتا ہے چھوٹا، اس کی معاملت نظر آتی ہے، ساری دنیا سے ہوئے گی اس کے سامنے، یہ اقوال ہیں اللہ والوں میں، فضول باتیں نہیں ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آنکھ نہیں ہے بلکہ دل اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے دل، کہ دل ان کا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، متوجہ ہو گیا دل اصل کی طرف، حقیقت کی طرف۔ اور وہ چھوٹی کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ سنیں کہ جس وقت دل انسان کا بن جاتا ہے وہ اتنی نورانی اور بڑی چیز ہے کہ پوری کائنات اس کے آگے ایک نقطہ بن جاتا ہے، یہ ان کا دل ہے، تبھی تو دیکھتے ہو، وہ دل سے دیکھ رہا، دل تو مقابلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دل ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کچھ نہیں، کہیں نہیں سما سکتا، سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، کیا پلیس ہوگی وہ، تو وہ اس کی جگہ وہ بن جاتی ہے، تو ہر چیز چھوٹی ہو جاتی ہے اس کے سامنے، وہ کوئی مخول نہیں کر رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا، ہمیں کیا پتا وہ کیا بات ہے، وہ کہہ رہا میں کیا مجبور ہوں کہ میرے دل جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہر چیز دنیا کی جو ساری چھوٹی نظر آتی ہے مجھے، سب میرے سامنے کچھ بھی نہیں رہا، بدل گیا، کچھ ہو گیا۔ تو محنت ہمیں کس پہ کرنی ہے دوستو؟ نماز پڑھنے پر انشاءاللہ، اور پھر کس پر؟ خشیت لانے پر، اور خشیت کے لیے کس پہ محنت کرنی پڑے گی؟ مجھے بولو کس پر؟ دل پر۔ دل ہمارا نہیں ہے، دل اللہ کا ہے، اور دل کی محنت کے لیے اللہ نے کیا بتایا کہ اس کو چمکاؤ، رگڑو، اس میں سے بس نکالو، خیالات نکالو، سافس نکالو۔ ابھی اور حدیثیں آ رہی ہیں اس کی، انشاءاللہ کے ٹائم بتاؤں گا آپ کو کیا دل کی اس میں کس طرح خیالات اور تھاٹس کہاں تک لے کے انسان کو جاتا ہے۔ یہ ہے محنت جو آپ لوگ الحمدللہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے، سیریس لیں اس کو، سمجھے نا کہ ہم دل بنانے کے لیے آئے ہیں۔ میں جب حضرت صاحب کے پاس گیا رحمہ اللہ ان کی قبر پہ نور اور نور کرے، تو بڑے مزے سے بات فرمایا کہ بھائی تم آئے ہو میرے پاس، نہ کشف ہے، نہ کوئی کرامات ہے، نہ کوئی کھیل تماشا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پہلے سوچ لو آئے کس لیے ہو۔ تو دیکھیں کہ بھائی سوچ تو صحیح، تو آیا میرے پاس کیوں؟ یہاں نہ کشف ہے، نہ کرامات ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ میں کوئی اللہ کا ولی ہوں، نہ میں کوئی درویش ہوں۔ ہاں مجھے کام کرنے کے لیے کہا گیا، میں کام کر رہا ہوں، تو میرے پاس کس لیے آیا بندے؟ میں تجھے نہیں جانتا، تو کیوں آیا؟ تو ادھر بھی آصف فاروقی تھے الحمدللہ اللہ نے تیار کر کے بھیجا تھا، میں بھی کوئی مقصد لے کے نہیں گھوما تھا، میں بھی بہت پریشان حال تھا اپنی زندگی سے، دولتوں سے تنگ آ چکا تھا، مصنوعی زندگی سے تنگ آ چکا تھا، دنیا کا کوئی کونا نہیں تھا جس کی میں نے سیر نہیں کر لی، ہر کونے سے واقف ہو گیا تھا، کوئی یونیورسٹی ایسی جہاں نہیں پڑھا، ہر علم میرے پاس موجود تھا، میں نے آسمانوں کے علم پڑھے، جیولوجی پڑھی، جغرافی پڑھی، سیاست پڑھی، سمجھے نا، میں دنیا سے تنگ تاریخ تھا۔ میں کہا واہ اللہ والے تو نے بھی کیا سوال کیا، پھر جواب بھی سن میرا، ادھر جھانک کے میں کہا حضرت بات تو ایک ہی ہے، کہاں کیوں آئے ہو؟ واللہ یہ پہلا میرا سوال تھا ان کے ساتھ، تبھی تو بات بنتی ہے۔ دل کے اندر کوئی انسان کوئی پلان تو ہونا، جب کہیں جا رہا ہو، گوشت کی دکان پہ جاتے تو پتا ہوتا ہے میں نے لیگ کا گوشت لینا ہے، شولڈر کا لینا، ٹھک جا کے بولتے آدمی، ہاں کھڑے کو سوچتے ہیں کبھی آپ یار مجھے میں کیوں مرغی لینے آیا تھا یار، یا چکن تھا یا لیگ تھی آج، کیا نہیں چیز آ جائے گا، سب پتہ ہے آج پکانا ہے کیا، ایک چکن دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو، ٹھک ٹھک نکلتی زبان سے۔ تو جب اللہ کے پاس جائے تو کچھ پلان نہیں، کیا بیوقوف آدمی ہے۔ میں بھی پلان پہ گھوم رہا تھا اپنے، تو اللہ نے اڈے پہنچا دیے۔ میں دوسرا میں جی سیکنڈ نہیں لگی، انہوں نے یہ سوال کیا، میں فوراً جواب دیا، فوراً جواب دیا، کیوں آیا کہ دنیا کو چھوڑنے ہے، اللہ کا ذکر کروں گا اور کراؤں گا۔ انہوں نے ایک سوال کے 3 جواب دیے میں نے، اور اللہ کی تفصیل، نہ مجھے ذکر کا پتہ تھا، نہ کرانے کا پتہ تھا۔ اللہ نے کہا یہ صادق آدمی ہے، تو یہ آدمی جو بیٹھا ہے یہ کام یہی کرتا ہے، یہ تو جواب نہیں دے سکے، اس کے زبان پہ جواب جاری کر دو۔ میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ میرے منہ سے نکلے کیسے، خدا کی قسم مسلح بیٹھو، تو پتہ چلتا ہے ایک طاقت ہے، جب انسان کی نیت صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ نیتیں صحیح ہونی چاہیے،
جب میں نے یہ 3 باتیں ہی کہتا یہ تو میں کام کرتا ہوں بچہ بیٹھ جا. پھر کوئی نہیں آیا وہاں نزدیک میرے اور حضرت صاحب کے نزدیک. اس دن تو نہیں آیا، شام تک عشاء تک میں تو حضرت صاحب کہا تو ٹھیک ہے بس یہی ہے تو کام تو یہی ہے. پھر زندگی بھر اینڈ آف دا لائف میں نے حضرت سے کوئی سوال ہی نہیں کیا. دنیا آتی تھی یہ دعا کر دو فلاں کر دو یہ تعویذ دو، کوئی سوال نہیں. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اس دعا کے بعد. ختم بس. باقی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو بھی چاہے اللہ کے دربار میں دعا کرو. قصہ ختم. جو ملنا تھا الحمدللہ لے لیا ہم نے حضرت سے. نہ ہمیں اولاد چاہیے، نہ دکان چاہیے، نہ کاروبار چاہیے، نہ فصل چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اللہ چاہیے تھا، اللہ مل گیا. اللہ وہ کیا چیز تھی؟ کس پہ محنت تھی؟ کہا کہ اب دل پہ محنت کر، اس کو چمکا، تیار کر اس کو نماز کے لیے. کس کے لیے؟ سجدوں کے لیے، رکوع کے لیے. وہی تیاری محنت کر رہا ہوں دوستو. یہی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور کوئی تصوف نہیں ہے، کوئی صوفیزم نہیں ہے، کوئی ہمارا کچھ چکارس نہیں ہے. جو یہ اسی نیت سے ہے کہ میں نے جی دل صحیح نہیں ہے. کس لیے دل صحیح کرنا ہے؟ یہ نہیں کشف کرامات دیکھنے کے لیے. دل کس لیے صحیح کرنا ہے؟ نماز صحیح ہو جائے، سجدہ کرنا آ جائے، خوشبو پیدا ہو جائے. اللہ مجھے ایک ادب یاد آتا ہے اس وقت مدینہ منورہ کا. دیکھیں لوگ کیسے کیسے پیدا کرتے ہیں. ایک رات میرے پاس آ گیا، میں اعتکاف میں تھا. عرب کہتے ہیں عرب صوفی وہ نہیں مانتے. آیا اعتکاف میں، وہ بھی تھا بڑا امیر و کریم عرب تھا. مجھے کہتا ہے حضرت رات کا وقت تھا، سب سوئے ہوئے تھے، اعتکاف کا زمانہ تھا. بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. میں کہی یہ تو بہت عرب ہے. کہتا ہے تعال ہے نا. مجھے کہتے ادھر آ جاؤ. میں کدھر جا رہا ہے؟ میں کوئی ہے نا پکڑا. میں کدھر؟ کہتا آ جاؤ. شیخ بہت ضروری بات. چلتا چلتا جہاں اندھیرا تھا مدینہ مسجد نبی میں، وہاں لے گیا مجھے. کونے میں مجھے کہ انا عمر، میں عمر ہوں. انو انت شیخ، اور آپ شیخ ہیں. میں کہتا میں دیکھ رہا تھا کشت میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوں. کہتا مجھے تصوف سکھاؤ. میں سوچا میں صرف تصوف کیوں تو سیکھ رہا ہے؟ کہتا ایک وجہ ہے. اب دیکھیں سوال. سبحان اللہ. اسی مجلس کی وجہ سے میں آپ کو سوال کر رہا ہوں. میں کہ عمر مجھے یہ بتا تو تصوف سیکھنا کیوں سیکھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے شیخ میں کچھ نہیں چاہتا، میں سیدھی بات تو سے کروں گا. مجھے پتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس سے وہی چیز ملتی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تو شیخ ہے. تو میں تجھ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. میں کیا کہ میں تصوف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میری نماز ایسی ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا شروع کرتا ہوں. اور رونے لگا. صرف کہتا ہے اللہ گواہ ہے انگلی کر کے عربوں کا حالت کہ میں تو صرف اللہ کی خاطر اللہ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ تم لوگ وہ چیز تیاری کراتے ہو کہ مجھے نماز پڑھنی آ جائے. ایسی نماز، مجھے نماز سے بہت محبت ہے. وہ کہنے لگا اور رونے لگا. بس سلسلہ پہ ہماری دوستی کا چل پڑا. تو مطلب یہ اب کوئی بات ہے نا. تو آپ اور میں فکر کریں اس چیز کی کہ کل ہم سے جو کامیابی ہماری جو ہوگی کس چیز سے ہوگی؟ نماز. اللہ کا ولی کو یہ بننا ہے کہ ہم کوئی ولایتیں لینے کی تھوڑی آئے ہیں. آپ سن رہے ہوں گے سب ہمارے سارے ماشاء اللہ شاگرد سن رہے ہوں گے ساری باتیں. ہوش کریں عورت اور مرد اپنی نمازوں کو صحیح کریں. جب ہم نیت صحیح کریں گے تو یہی ذکر ہمارے قلوب کو اس طرف لے کے جائے گا. الحمدللہ تیاری ہوگی اس چیز کی. تو جو لطائف سے ذکر کے سٹیجز آپ کو دیے جاتے ہیں، پہلے ہی سبق جو آپ کا ہے لطیفہ قلب جو میں آپ کو دیتا ہوں انگلی رکھ کے، الحمدللہ یہ ایسا سبق ہے کہ اگر اس دل سے صدق کے ساتھ آدمی اپنی نمازوں کی طرف توجہ کر کے اور مراقبات شروع کر دے تو خدا کی قسم سجدوں کے اندر آپ کو ذکر محسوس ہوگا کہ سیدھا چل رہا ہے. توجہ بل اللہ کر دے گا آپ کا قلب. یہ ایک مذاق تو نہیں ہے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. سمجھے میری بات؟